رہی ہے، گورننس کو افیکٹو کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایڈمنسٹریشن کو افیکٹو کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو پیسے ملتے ہیں این ایف سی سے صوبوں کو ان کو افیکٹولی اسپینڈ کرنے کی، اور پھر اس میں جو مختلف قانونی اور آئینی منشگافی ہیں ان کی، تو اس پہ میں آپ سے تھوڑا ایجوکیٹ ہونا چاہ رہا ہوں۔ صوبوں کی ڈیبیٹ بھی کوئی نئی نہیں ہے، چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے، ملٹیپل یونٹ بنا دینے چاہیے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بھی ڈیبیٹ بہت دفعہ اٹھی پھر ختم ہو گئی، اور اس دفعہ پھر یہ بحث چھڑی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک ہمیں یاد رکھنا چاہیے، پاکستان بہت سارے مسائل کا، ہماری فیڈریشن کو جو چیلنجز ہیں، جو آپس میں بد اعتمادیاں ہیں، مثلا ہمیں وسائل کی تقسیم کا، ہمیں منرلز کی تقسیم کا، ہمیں پانی کی تقسیم کا، ہمیں اختیارات کی تقسیم کا، بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہم صوبے ایک دوسرے کے ساتھ، اور صوبوں کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیجیے، ہم آپس میں دست و گریبان لائک کیفیت ہے اور اس پہ کنسنسس نہیں بنا پاتے۔ ہمیں اس ڈیبیٹ کو چھیڑتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم ان سینسٹیوٹیز کو بڑھا نہ لیں، وہ جو ہمارے فالٹ لائنز ہیں یا پرابلمز ہیں وہ بڑھا نہ لیں۔ نئے صوبے بننے چاہیے، کیوں؟ لاجک کیا ہے کیوں بننے چاہیے؟ اس لیے کہ موجودہ صوبے جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں صحیح طرح چلا رہے۔ سو بیسیکلی کوئی جماعت پاور، لیکن آپ کے فور فادرز نے، آئین بنانے والوں نے یہی کنسیو کیا تھا۔ ہم لوکل پارٹیز کے اس نظام کو امپاور کریں۔ بھائی اگر تو اس نظام کی صورت میں خرابی ہے، قانون میں خرابی ہے، تو قانون تبدیل کر لیتے ہیں نا، اور اگر سیرت میں خرابی ہے تو پھر یہ ڈھونڈیے کہ سیرت کا علاج کہاں سے کرنا ہے۔ آئین ہوتے ہوئے اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ 10 صوبے بنائیے، 20 بنائیے، 32 بنائیے، اگر اسی سوچ نے پھر رہنا ہے تو کیا آپ نئے صوبے بنانا مسئلے کا حل ہے یا اس سوچ کو درست کرنا مسئلے کا حل ہے؟ تو خواتین و حضرات، پاکستان کے بنیادی طور پہ کچھ ایسے سوال ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو ہمیں کھلے آنکھوں سے زور سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر صوبوں نے پاکستان بنایا تھا، صوبے پاکستان سے پرانے ہیں، صوبے تاریخی تناظر میں پیدا ہوتے ہیں، یونٹ آپ بناتے رہتے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہم جو ڈیبیٹ چھیڑ رہے ہیں، ہمیں آئینی فریم ورک کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے، اس کو جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلی کو آپ نے آئینی طور پہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ اگر 5 سال کے بعد ان کی مدت ختم ہوتی ہے یا اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو ڈیزولوشن کی صورت میں ریزن ریکارڈ ہوں گے، ایکسیپٹ ہوں گے، لیکن پھر 3 مہینے یا 2 مہینے میں انتخاب کمپلسری ہے۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کیجیے آئین میں کہ اس کا نظام ختم نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی گورنمنٹ ختم کرتی ہے تو ریزن ریکارڈ کرے گی، اور 2 مہینے کے اندر اندر یا 3 مہینے کے اندر اندر اس نے نیا نظام یا نیا انتخاب کرانا ہے۔ ہم نے سماج کو سدھارنے کی اور سوشل اویئرنیس کی کوئی موومنٹ کی بات نہیں کر رہے۔ میری آخری گزارش صرف وہ یہ ہے کہ جب تک جمہوریت کے اندر رائے عامہ نہ ہو، تگڑی رائے عامہ نہ ہو، باشعور رائے عامہ نہ ہو، اس کا دباؤ نہ ہو، پبلک پریشر نہ ہو، جمہوری ادارے نہیں پنپتے۔ یہ طاقت سے، یہ امپوزیشن سے، یہ صرف قانون سازی سے یہ ادارے نہیں چلتے۔ جمہوریت کے اندر آئین، قانون اور اس سارے اسلوبوں سے پبلک کا پریشر بڑا پریشر ہوتا ہے، وہ حتمی ڈٹرمنیشن والا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم وے فارورڈ کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے سب کی باتیں سن لی، اس سے آگے اب کیسے چلنا ہے، تو اس پہ میں 3 منٹ سیچ پہ آتا ہوں۔ چودھری صاحب،